حاضرین محترم، برادران اہل سنت والجماعت، اللہ جل شانہ کی توفیق عنایت سے ربیع الاول کے شروع سے ہی آقائے نامدار محبوب خدا رحمت کائنات ہادی عالم فخر موجودات شفیع المذنبین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے مختلف عنوانات پر بات ہو رہی ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم کی توفیق و عنایت سے اسی مبارک سلسلہ میں آج انشاءاللہ العزیز حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے تعلق کی 4 بنیادوں پر بات کرنی ہے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ میرے محترم دوستو، ہر تعلق کوئی نہ کوئی بنیاد رکھتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہیں تو ہر تعلق کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، رشتہ ناتا ہوتا ہے، ہر تعلق کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ اولاد کا والدین سے تعلق ہے، اس تعلق کی بنیاد اور ہے، درمیان میں رشتہ ہے، اولاد کے دنیا میں آنے کا ذریعہ والدین بنے ہیں، والدین کا اولاد سے جو تعلق ہے اس کی بھی بنیاد ہے کہ یہ ان کے وجود کا حصہ ہے، ان کی اولاد ہیں۔ ایسے جتنے رشتے ناتے اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، ہر رشتے، ہر تعلق کے اندر اس تعلق کی کوئی بنیاد ہے، وجہ ہے۔ شاگرد اور استاد کا ایک تعلق ہے، اس تعلق کی بھی ایک بنیاد ہے، وجہ ہے۔ پڑھنے والے نے پڑھا، پڑھانے والے نے پڑھایا، استادی شاگردی کا رشتہ قائم ہوا، یہ اس تعلق کی بنیاد ہے۔ پیر اور مرید کا ایک تعلق ہے، اس تعلق کی، اس رشتے کی اپنی ایک بنیاد ہے۔ دماغ دوڑاتے جائیں، سوچتے جائیں، دنیا میں کسی فرد کا دوسرے فرد سے، کسی انسان کا دوسرے انسان سے، کسی برادری کا دوسری برادری سے کوئی بھی تعلق ناتا ہے تو اس کی کوئی بنیاد ہوگی، کوئی وجہ ہوگی۔
میرے محترم دوستو، ایک امتی کا اپنے نبی سے، ایک امتی کا اپنے پیغمبر سے، اپنے رسول سے جو تعلق ہے، اس تعلق کی بھی کئی بنیادیں ہیں۔ آج جو آیت شریفہ تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، اس میں امتی کے اپنے نبی کے ساتھ تعلق کی 4 بنیادیں ذکر کی گئی ہیں۔ 4 بنیادیں جو جتنا توجہ رکھے گا اتنا پیغمبر کے ساتھ اپنے تعلق کو سمجھے گا اور اس تعلق کی کیفیات اسے نصیب ہوں گی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ایک امتی کا اپنے نبی سے جو تعلق اور رشتہ ہے، اس کی 4 بنیادیں ہیں، آیت شریفہ میں ذکر ہیں۔ پہلی بنیاد ارشاد فرمایا، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس وہ لوگ جو پیغمبر پر ایمان لائے۔ امتی کا پیغمبر سے تعلق، اس کی پہلی بنیاد امتی کا پیغمبر پر ایمان لانا ہے، ایمان بالرسول، اسی سے تعلق کا آغاز ہوتا ہے۔ جو شخص مسلمان نہیں، ایمان سے محروم، کفر میں جی رہا، وہ اگر چاہتا ہے ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو جائے، تو اسے تعلق کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھنا پڑے گا، پہلی بنیاد حاصل کرنی پڑے گی، اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بغیر ایمان کے پیغمبر کے ساتھ تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ تعلق نہیں جو رشتہ داری کی بنیاد پر ہوتا ہے، برادری کی بنیاد پر ہوتا ہے، زبان کی بنیاد پر ہوتا ہے، علاقے، کنبے، قبیلے، نسل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ وہ تعلق نہیں۔ امتی کا نبی سے تعلق قائم ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف ایمان کے ذریعے، ایمان لائے، نبی سے رشتہ اور تعلق جوڑ لے۔ میری طرف دیکھیے، پیغمبر کے ساتھ جس نوعیت کے بھی امتی کے تعلقات ہیں، اس کی جو بھی بنیادیں ہیں، سب سے اصل چیز وہ نبی کے اوپر ایمان لانا ہے۔ تعلق کی یہ بنیاد حاصل ہوگی تو باقی بنیادوں کا نفع ہے۔ اگر تعلق کی یہ بنیاد حاصل نہیں تو باقی بنیادوں کا کوئی نفع نہیں۔ بتائیے، ابو لہب بھی پیغمبر علیہ السلام کے رشتہ دار تھے، ابو جہل بھی پیغمبر علیہ السلام سے قریبی تعلق رکھتے تھے، ایسے دوسرے کئی لوگ بھی
لیکن انہیں پیغمبر کے ساتھ رشتہ داری، برادری، دوسرے تعلقات کی بنیادی نوعیتیں کام آ سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعلق کی اصل بنیاد نہیں تھی، پیغمبر پر ایمان نہیں تھی۔ عرض یہ کر رہا ہوں فالذین آمنوا بی، جس امتی نے نبی کے ساتھ تعلق بنانا ہے تو اس کا آغاز، پہلی سیڑھی نبی پر ایمان ہے، نبی پر ایمان ہے، نبی کا کلمہ پڑھنا ہے۔ پھر ایمان میں جتنی جتنی ترقی کرتا جائے گا اتنا اتنا قریبی ہوتا جائے گا، اتنا اتنا پیغمبر کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوتا جائے گا، اتنا اتنا یہ تعلق پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ جتنا ایمان بڑھتا جائے گا نبی کا امتی کے ساتھ رشتہ اور تعلق بھی بڑھتا جائے گا۔ قرآن پاک کی متعدد آیات ہیں جن میں انسانیت کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ تعلق جوڑنے کا حکم ہوا۔ غور کریں، توجہ رکھیں، اوپر دیکھتے رہیں۔ ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پوری دنیا کے انسانوں، چاہے قرآن اترتے وقت جو موجود ہیں وہ، چاہے صدی بعد میں آنے والے، چاہے صدیاں بعد میں آنے والے، قیامت کی صبح تک آنے والے سارے انسانوں سنو۔ کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق ہے، قوم قبیلے سے تعلق ہے، کسی بھی ایریا علاقہ سے تعلق ہے، سارے انسانوں سنو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ نے مجھے اپنا رسول بنایا، اپنا پیغمبر بنایا، اپنا نبی بنایا، اپنا محبوب بنایا، جس کی بادشاہی آسمان و زمین ہر جگہ پر ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ اپنا اختیار واضح کر رہے ہیں۔ جب آسمان و زمین کا بادشاہ میں، تو آسمان و زمین پر اختیار بھی میرا، لہذا کسی فرد کو پیغمبر چننا کام بھی میرا، نمائندہ بنا کر بھیجنا کام بھی میرا۔ جب بادشاہ میں ہوں تو تقرر بھی میرا، اختیار کسی کے لیے یہ روا نہیں، کسی کے لیے یہ مناسب نہیں، کسی ایک کا یہ حق نہیں کہ اپنے طور پر پیغمبری کا دعویٰ کرے، رسول بن بیٹھے، میرا نمائندہ پیغام پہنچانے والا بن کر سامنے آئے۔ ہرگز نہیں۔ نمائندہ وہ ہوتا ہے کہ جسے بادشاہ کی طرف سے مقرر کیا جائے۔ بادشاہ ہم ہیں، آسمان و زمین کے مالک، لہذا انسانوں کے پاس کسے رسول بنا کر بھیجنا، کسے پیغمبر بنا کر بھیجنا، کسے نبی اپنا نمائندہ پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجنا ہے، یہ اختیار صرف اور صرف ہمارا ہے۔ لا الہ الا ہو۔ ارشاد فرمایا اے پوری دنیا کے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر۔ اللہ وہ ہے کہ جن کے سوا کسی کی عبادت نہیں،
کسی کے سامنے سر جھکانا نہیں، کسی کے سامنے سرنڈر ہونا نہیں، کسی کے سامنے بچنا نہیں، کسی سے مرعوب ہونا نہیں، کسی سے ہارنا نہیں، کسی کے حکم بجا لانے نہیں۔ اللہ وہ ہے جو اکیلا عبادت سر جھکانے کے لائق۔ یحیی و یمیت، مجھے اس اللہ نے رسول بنا کر بھیجا جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ تمہارا شروع بھی اس کے اختیار میں، اس کے فیصلے کے مطابق اس نے حیات دی، بھیجا تو آئے ہو، اور موت بھی اس کے ہاتھ میں، یہاں سے جانا بھی اس کے فیصلے اور اس کے امر پر ہے۔ جب شروع بھی تمہارے قبضے اختیار میں نہیں اور جب آخر بھی تمہارے قبضے اور اختیار میں نہیں، تو حیات اور موت کے درمیانہ عرصہ تمہاری زندگی پر تمہارا اپنا اختیار کیسے ہے؟ ہرگز نہیں۔ دنیا میں پہنچے ہمارے حکم پر، آؤ گے واپس ہمارے حکم پر، تو دنیا میں جو کرنا ہے اس میں بھی ہمارے حکموں کی رعایت کرو۔ بہرحال فرمایا، اے پوری دنیا کے انسانوں، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ کس نے بھیجا؟ لہو ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو یحیی و یمیت۔ تین صفات اللہ کی ذکر فرمائی۔ جب میں تمہارے درمیان بھیجا گیا اور اللہ ان صفات کے مالک نے بھیجا، تو اب تمہارے ذمے کیا ہے؟ پوری توجہ رکھیے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ نے بھیجا، پوری انسانیت کی طرف بھیجا۔ اللہ بھیجنے کے اختیار رکھتے ہیں، مالک جو ہیں، معبود جو ہیں، موت و حیات ان کے قبضے میں جو ہے۔ تم بے بس ہو، تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں، سر جھکا دو، اللہ پر بھی ایمان لے آؤ، اور اللہ نے جو پیغمبر تمہارے درمیان بھیجے ان پر بھی ایمان لے آؤ، تعلق جوڑ لو۔ کیا عرض کیا؟ پیغمبر کے ساتھ تعلق کی 4 بنیادیں ہیں۔ پہلی بنیاد ایمان بالرسول۔ کوئی امتی اپنے نبی کے ساتھ تعلق کیسے جوڑے گا؟ نبی پر ایمان لا کر۔ پوری توجہ، اسی ایمان کا حکم، فآمنوا باللہ ورسولہ، پیغمبر ہم نے بھیجا، رسول ہم نے بھیجا، اب تم نبی کے ساتھ تعلق جوڑ لو۔ تعلق کیسے جڑے گا؟ نبی پر ایمان لاؤ۔ اگر آپ تھوڑے سے متوجہ ہیں، یہی آیت شریفہ جسے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے اندر اللہ نے اپنی 3 صفتیں ذکر فرمائی۔ رسول بنا کر ہم بھیج رہے، ہم کون ہیں؟ لہو ملک السماوات والارض، ہم کون ہیں؟ لا الہ الا ہو، ہم کون ہیں؟ یحیی و یمیت۔ اب اپنے پیغمبر کی صفت ذکر کرتے ہیں اور تعریف بیان کرتے ہیں، اور قابل غور بات یہ ہے، اپنی 3 صفتیں ذکر فرمائی اور اپنے نبی کی صرف ایک۔ جو ہوشیار رہیں گے وہ سمجھیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام کی ایک صفت ذکر فرمائی، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی۔ ہم نے ساری انسانیت کی طرف پیغمبر رسول بنا کر بھیجا، ہم بھیج سکتے ہیں، ہم ہی بھیجتے ہیں، ہمیں ہی اختیار ہے۔
اب تم پیغمبر کے ساتھ تعلق جوڑو ایمان لا کر، اور دیکھو پیغمبر کیسے ہیں، نبی امی ہیں۔ اوپر دیکھیے نوجوان خاص طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے دین سننے سمجھنے والے خاص طور پر یہ مقام اور اس جیسے دوسرے مقامات جہاں پر نبی کی صرف نبی امی ذکر ہوئی، جب اردو ترجمہ کیا جاتا ہے تو بہت سے لوگ لکھنے والے اگرچہ ایک علمی جہان رکھتے ہیں، لیکن پڑھنے والے بہت سے لوگ اس لفظ کی پوری حقیقت نہ سمجھنے کی وجہ سے صرف اردو ترجمے سے بے ادبی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آسانی سے یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر لکھی معارف القرآن، اللہ نے قبولیت، مقبولیت، مرکزیت بخشی، ایک جہان نے ان کے علم تفسیر سے فیض پایا۔ انہوں نے جب ترجمہ کیا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّ، ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر، ایسے رسول جو نبی امی ہیں۔ کیا مطلب؟ عربی لفظ بھی نبی امی، اور شیخ نے اردو ترجمہ بھی لکھ دیا نبی امی، ترجمہ کیا ہی نہیں۔ ہوشیار کیوں؟ اس لیے کہ اردو پڑھنے والا امی کا لفظ ترجمہ اس کا ان پڑھ ہے، پوری حقیقت اس کے علم میں نہیں۔ اگر نبی امی کا لفظی ترجمہ لکھ دیا جائے تو کہیں یہ پیغمبر کی بے ادبی کا شکار نہ ہو جائے اور یہ سمجھنے نہ لگ جائے کہ پیغمبر تو ان پڑھ ہیں، اور ان پڑھ کے بارے میں جو چیزیں معاشرے کے اندر رائج ہیں وہ ساری کہیں دماغ میں نہ آ جائیں اور یوں بے ادبی کا شکار ہو کر کہیں یہ اپنے اعمال سے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ اس لیے نبی امی ترجمے میں بھی لکھ دیا نبی امی۔ اب اگر جستجو ہوگی تو کسی علم والے سے پوچھے گا مجھے سمجھائیے عربی میں بھی نبی امی، اردو میں بھی نبی امی، ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ پھر وہ پوری حقیقت سمجھائیں گے۔ ایک زمانہ تھا کہ اہل علم مفسرین ہمارے اکابر بزرگ اتنی احتیاط کرتے تھے کہ ان کے خیال میں قرآن پاک کا اردو ترجمہ ہونا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ قرآن سمجھنے کے لیے شیخ مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے فضائل قرآن میں لکھا کم از کم 36 علوم چاہیے، 36 علوم۔ اگر ان 36 علوم علم تفسیر کے ساتھ جو جڑے ہوئے اور علم تفسیر جن 36 علوم کے بعد سمجھ آتا ہے، اگر کوئی بغیر پڑھے اردو ترجمہ پڑھے گا سمجھ ہے نہیں تو وہ اس سے کوئی الٹا اور غلط مطلب لے گا۔ خیر یہ ایک احتیاط کا پہلو تھا، بعد میں ضرورت پڑی تو اردو ترجمے لکھے گئے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی نے نبی امی ترجمے میں بھی نبی امی، اس لیے کہ عام آدمی ان پڑھ آدمی وہ جب ترجمے میں ان پڑھ کا لفظ دیکھے تو کہیں ان پڑھ کے ساتھ جو ذہن میں چیزیں آئی ہیں وہ پیغمبر سے نہ جوڑ دے، بے ادبی نہ کر بیٹھے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ قوم کو بڑے راز دے کر گئے، لوگ سمجھتے نہیں، سمجھنے والوں نے سمجھا بھی ہے۔
حضرت میاں صاحب نے فرمایا بڑا اصول ہے، حیران کن، یعنی ہزاروں کتابوں پر بھاری یہ اصول ہے۔ میاں صاحب نے فرمایا خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں اکے ترنی۔ بڑا اصول ہے، حیران کن اصول ہے۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی نے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر۔ کیسے رسول؟ نبی امی، ترجمہ کیا ہی نہیں۔ گزشتہ مہینے کراچی کے ایک عالم ہیں مفتی طارق مسعود، سوشل میڈیا پر مشہور ہوئے اپنی بعض چیزوں کی وجہ سے۔ وہ یہ غلطی کر بیٹھے، پہلی غلطی یہ کی کہ خاصوں کی بات عاموں میں کر دی۔ میاں صاحب نے کیا نصیحت کی تھی کہ خاصوں کی بات عاموں میں نہیں کرنی۔ مفتی صاحب نے پہلی غلطی کی کہ خاصوں کی بات عاموں میں کر دی۔ دوسری غلطی کی کہ بڑوں نے جو لکھ دیا تھا ان تفصیلات کو سامنے نہیں رکھا اور دماغ کو استعمال کیا، اور نبی امی کی تشریح میں وہاں چلے گئے جہاں پیغمبر علیہ السلام کی بے ادبی کی سرحدیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تفصیلات ہیں، توبہ کی، معافی مانگی، اللہ ان کو معاف فرمائے۔ نوجوان بچوں خاص طور پر دو چار بھی بیٹھے ہو تو یہ اصول لے لو۔ قرآن پاک سمجھنا ہے، سمجھنے کا شوق رکھنا ہے، لیکن اس کے لیے رہنمائی بھی درکار ہے۔ بسا اوقات جذبہ اچھا ہوتا ہے، اچھے جذبے کے لیے ہی قرآن پاک سیکھنے کا شوق ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ پر اچھا ذریعہ ہے معلومات کا، علم سیکھنے کا، ہم بھی استفادہ کرتے ہیں، لیکن رہنمائی بہرحال چاہیے کہ ایک لفظ جو ہے یہ بعض دفعہ خدا نخواستہ ایمان سے بھی محروم کر سکتا ہے۔ میرے محترم دوستو، امتی کا پیغمبر کے ساتھ رشتہ، تعلق، اس کی پہلی بنیاد ذکر فرمائی۔ نبی کے ساتھ رشتہ جڑے گا ایمان کے ذریعے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، لہذا اللہ پر، اس کے رسول پر جو نبی امی ہیں ایمان لے آؤ۔ چلیے نبی امی کے حوالے سے بھی دو چار لفظ کہہ دیتے ہیں، کہیں بات ادھوری نہ رہ جائے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں، بعض صفات ایسی ہیں کہ جو عام انسان کے لیے عیب نہیں، عام انسان کے لیے روٹین کی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہم انسانوں میں سے کسی ایک کو ان پڑھ کہا جائے تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، ہماری اکثریت ان پڑھوں کی ہے۔ لیکن اگر قرآن پاک احادیث مبارکہ کہیں بھی نبی امی لکھا ہے تو اس کا مطلب ایسا ان پڑھ ہونا نہیں ہے کہ جو ہمارے لوگوں کے درمیان ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات پاک نبی امی، وہ ذات پاک جس نے انسانوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں پڑھا، جس نے کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں، کسی انسٹیٹیوٹ میں کہیں پڑھنے پڑھانے کی جگہ پر اس نے نہیں پڑھا۔ پیغمبر وہ ہوتا ہے کہ جو کسی انسان سے پڑھا ہوا نہ ہو۔ پیغمبر براہ راست درسگاہ رب العزت کا شاگرد ہوتا ہے۔ پیغمبر کے استاد براہ راست اللہ جل شانہ ہوتے ہیں۔ پیغمبر کے سینے میں علم براہ راست آسمانوں سے وحی کے ذریعے اترتا ہے۔
پیغمبر کسی امتی کا شاگرد نہیں ہوتا، کسی انسان کا شاگرد نہیں ہوتا، اس حساب سے زمین پر کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہوتا۔ پیغمبر براہ راست درسگاہ رب العزت کا فیض یافتہ ہوتا۔ یہ فرق ہے عام انسان اور پیغمبر کے اندر۔ عام انسان ایک دوسرے سے پڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ایک دوسرے سے فیض پاتے ہیں۔ پیغمبر انسانوں سے نہیں پڑھتا، پیغمبر کا سینہ وحی الہی کا خزینہ ہوتا۔ لہذا کسی نے اگر نبی امی کا ترجمہ ان پڑھ لکھ ہی دیا، کئی تفاسیر میں لکھا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہ لینا جو عام طور پر ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے لیتے ہیں، فلاں ان پڑھ، فلاں ان پڑھ، فلاں ان پڑھ، ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے نبی امی پیغمبر وہ ذات ہیں جو کسی انسان کے شاگرد نہیں، کسی انسان کے شاگرد نہیں، اس لیے کہ استاد کا درجہ زیادہ ہوتا ہے۔ پیغمبر اگر کسی انسان کو استاد بنا لے تو اس کا درجہ پھر پیغمبر سے زیادہ ہو جائے گا۔ ایسے ہو نہیں سکتا، ایسے ممکن نہیں۔ ہر پیغمبر اپنی امت میں سب سے افضل ہوتا ہے، اور میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر تو امام الانبیاء والمرسلین ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں، بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر ہے۔ لہذا کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان آپ سے بحیثیت استاد فضیلت میں اوپر چلا جائے؟ ہرگز نہیں۔ آپ نبی امی ہیں، زمین پر آپ کا کوئی استاد نہیں، آپ براہ راست اللہ سے علم، وحی اور فیض پاتے ہیں۔ اب نبی امی ہونا آپ کی شان ہو گیا۔ اگر اس تفصیل کے بغیر کہیں اردو ترجمہ پڑھیں تو پھر بے ادبی کا شکار ہوں گے۔ پھر دیکھیے پیغمبر کا نبی امی ہونا ہی انسانوں سے نہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ پیغمبر ہیں، یہ رسول ہیں۔ اب بتائیے قرآن پاک کی آیت آیت، سورت سورت، رکوع رکوع، قرآن پاک نے اس زمانہ کے عربوں کو چیلنج دیا جو فصاحت اور بلاغت میں اپنی مثال آپ تھے، ان سے کہا گیا فَأْتُوا بِآیَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر کوئی علم والا ہے تو قرآن جیسی ایک آیت لا کر دکھا دے۔ عرب عاجز رہ گئے، بعد والوں نے کیا لانی تھی؟ تو بتائیے ایسا شخص کہ جس نے کسی انسان سے پڑھا نہیں، اس کی زبان نبوت پر یہ قرآن کیسے جاری ہے؟ زبان نبوت علم الہی کا چشمہ ہے۔ علم الہی پیچھے سے وحی کے ذریعے سینہ نبوت میں منتقل ہوتا ہے، پھر سینہ نبوت سے زبان نبوت پر آتا ہے۔ پیغمبر کا نبی امی ہونا ہی آپ کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہے۔ ایسا شخص کسی درسگاہ سے پڑھا نہیں، لیکن اس جیسا بولنا کسی کے پاس نہیں، اس جیسی شکل و صورت کسی کے پاس نہیں، اس جیسا اٹھنا بیٹھنا کسی کے پاس نہیں، اس جیسے اخلاق و اطوار کسی کے پاس نہیں، اس جیسی پاکیزہ عادات و صفات کسی کے پاس نہیں۔ کسی درسگاہ سے کچھ نہیں سیکھا، یہ ساری تربیت اوپر سے ہوئی۔ میرے محترم دوستو، آیت شریفہ ذکر کر رہا ہوں، امتی کے اپنے نبی کے ساتھ تعلق کی 4 بنیادیں ہیں۔ ہر تعلق کی کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ پہلی بنیاد ذکر کر دی، امتی کا نبی سے تعلق بنے گا ایمان کے ذریعے، ایمان بالرسول۔ کوئی شخص چاہتا ہے پیغمبر سے تعلق بن جائے، جڑ جائے، مضبوط ہو جائے تو ایمان میں ترقی کرتا رہے، پیغمبر سے تعلق کلوز سے کلوز ہوتا جائے۔ پوری توجہ۔ نبی کے ساتھ امتی کے تعلق کی دوسری بنیاد، ہوشیار رہیں گے، ایسے محسوس کریں گے جیسے سیڑھی چڑھ رہے ہیں۔
لطف آئے گا، بات اچھی طرح سے سمجھ آئے گی، چہرے پر مسکراہٹ لائیے، درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ ارشاد فرمایا فالذین آمنوا بی، تعلق کی پہلی بنیاد پیغمبر پر ایمان، دوسری بنیاد وعزروہ، کیا مطلب؟ امتی کا اپنے نبی سے تعلق ایمان سے جڑے گا، اور پھر یہ تعلق مضبوط ہوگا جب اس تعلق کی دوسری بنیاد حاصل ہوگی، اور دوسری بنیاد کیا ہے کہ اس کے دل میں پیغمبر کی عظمت ہو، پیغمبر کی عزت ہو، پیغمبر کی محبت ہو۔ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، اس دل میں اللہ کی بڑائی، کبریائی، عظمت، شان اس کی اپنی شان کے مطابق، اور اس کے دل میں اپنے نبی سے محبت، اپنے نبی سے عقیدت، اپنے نبی کی عظمت، اپنی نبی کی صفات اور ساری چیزیں وہ پیغمبر کی شان کے مطابق۔ پیغمبر علیہ السلام کی جتنی عظمت، جتنی عقیدت، جتنی محبت دل میں بڑھتی جائے گی، اتنی زیادہ پیغمبر سے تعلق بڑھتا جائے گا۔ فرمایا نبی کے ساتھ تعلق جڑے گا ایمان سے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھے، پہلی بنیاد، اور نبی کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، برقرار رہے گا، ترقی ہوگی، آگے بڑھتا جائے گا کہ جب پیغمبر کی عظمت سمجھ آتی جائے گی، جتنا جتنا نبی سمجھ آتے جائیں گے، جتنا جتنا نبی کی صفات، نبی کی خوبیاں، جتنا جتنا نبی کی شانیں سمجھ آتی جائیں گی، اتنا اتنا نبی سے تعلق بڑھتا جائے گا۔ مشرکین مکہ کو پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایمان کی طرف بلایا۔ انہوں نے دلیل پوچھی، پوری طرح توجہ، اللہ ایک ہے، ان بتوں کو ہم چھوڑ دیں کیوں؟ دلیل بتائیے۔ توحید باری تعالیٰ پر اللہ وحدہ لا شریک ہیں، دلیل بتائیے۔ پھر آپ پیغمبر ہیں، دلیل بتائیے۔ آپ کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، دلیل بتائیے۔ آپ کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، دلیل بتائیے۔ آپ کہتے ہیں قبر ہوگی، قبر کی یہ تفصیلات ہیں، دلیل بتائیے۔ آپ کہتے ہیں قبر سے اٹھنا ہے، میدان حشر ہے، دلیل بتائیے۔ آپ کہتے ہیں میدان حشر کے بعد جنت جانا یا دوزخ جانا، دلیل بتائیے۔ آپ کہتے ہیں جنت میں یہ ہوگا، دلیل بتائیے۔ آپ کہتے ہیں دوزخ میں یہ ہوگا، دلیل بتائیے۔ دلیلیں موجود تھی، ہر چیز کی دلیلیں موجود تھی۔ قرآن پاک کی آیتیں اللہ کی توحید سمجھاتی، قیامت سمجھاتی، موت کے بعد زندگی سمجھاتی، قبر سمجھاتی، حشر سمجھاتی، جنت دوزخ سمجھاتی، لیکن مشرکین مکہ کو اس وقت کوئی دلیل نہیں دی۔ انہیں دلیل ایک ہی دی، سنو سنو سنو، ان سب چیزوں کی دلیل میں محمد۔ قرآن پاک میں ذکر ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ کی وحدانیت پر دلیل پوچھنے والوں، میری رسالت پر دلیل پوچھنے والوں، قبر، قیامت، موت کے بعد زندگی، جنت دوزخ پر دلیل پوچھنے والوں، اللہ خالق مالک، اللہ رزق دیتے، اولاد، سب کچھ، ان ساری چیزوں پر دلیل میں محمد پاک کی اپنی ذات ہوں۔ میں نے تمہارے درمیان ایک وقت گزارا ہے، 40 سال کا عرصہ۔ لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، کیا تمہاری عقل نہیں ہے؟ کیا کبھی جھوٹ بولا؟ کیا کبھی غلط بیانی کی؟ کیا کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ کیا؟ کیا کبھی اخلاق اطوار سے ہٹ کر کوئی بات کی؟ کیا میری 40 سالہ زندگی میں
کسی کو کوئی شک شبہ ہے؟ جب نہیں ہے تو میں محمد دلیل ہوں میرے رب کے ہونے، میں محمد دلیل ہوں میرے رب کے وحدہ لا شریک ہونے کی۔ میرا رب معبود اس لیے کہ عبادت گزار میں، میرا رب مسجود اس لیے کہ ساجد میں۔ میں جو بتا رہا ہوں کہ موت کے بعد زندگی تو ہے، میں جو بتا رہا ہوں قبر ہے تو ہے، میں جو کہہ رہا ہوں قبر سے اٹھنا ہے، میدان حشر ہے تو ہے، میں جو کہہ رہا ہوں کہ جنت ہوگی تو ہوگی، دوزخ ہوگی تو ہوگی، کوئی دلیل نہیں دی، کوئی دلیل نہیں دی، اس لیے کہ اصول رکھا، اصول جس کے دل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہوگی اس کے لیے دلیل ماننا آسان ہوگا۔ پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی عظمت، دھات، محبت دل میں بٹھانی ہوگی۔ اگر دل میں پیغمبر کی عظمت ہی نہیں، پیغمبر کی محبت جتنی ہونی چاہیے نہیں، قرآن سارا تعویذ بنا کر گلے میں ڈال لو، لاکھوں احادیث سنا لو، جس نے نماز نہیں پڑھنی تو نہیں۔ بات سمجھیں؟ تحریری دلیل، لفظی دلیل، قرآنی دلیل، احادیث کی دلیل سے پہلے دلیل محبت دے دی۔ جو دلیل محبت میں گرفتار ہو گیا وہ اب پڑھا لکھا نہ بھی ہو، اسے نہیں خبر قرآن پاک میں کیا لکھا ہے، پڑھا لکھا نہیں، اسے نہیں خبر احادیث کیا کہتی ہیں، پڑھا لکھا نہیں۔ آج سے 40 سال پہلے کا انسان لیکن دلیل محبت اچھی طرح یاد تھی، اللہ سے محبت، اللہ پر ایمان، نبی سے محبت، نبی پر ایمان، وہ ان پڑھ اللہ کے حکم پر جھک جاتے۔ اذان ہوئی، مصروفیتیں ساری چھوڑ دی جاتی تھی، خاموشی اختیار، ساری مصروفیتیں ختم، گھروں میں بیبیاں ہیں، اگر بے تکلفی میں ہیں سروں پر دوپٹے لے لیے۔ کیا عظمت کی اذان کی! آپ کے ذہنوں میں بھی 25-30 سال پہلے کی اذان ہوگی، کیا حالات ہے۔ آج یہ نہیں ہے کہ علم نہیں، زیادہ علم ہے، اسکول زیادہ، مدرسے زیادہ، لیکن کیا ہے، دلیل لفظی تو بہت ہے، ہر ایک علامہ ہے اندر سے، اور آج تحریری دلیلیں تو بہت ہیں، قرآن بھی آتا ہے، حدیث بھی آتی ہیں، اور ہر ایک مفکر اسلام اور دانشور بھی ہے۔ کمی کس چیز کی ہے؟ دلیل محبت کی۔ اس لیے فرمایا فالذین آمنوا بی وعزروا، پیغمبر کے ساتھ تعلق جوڑو، پہلی سیڑھی ایمان لاؤ، دوسری سیڑھی پر قدم رکھو، پیغمبر کی عظمت دل میں بٹھاؤ۔ ذات رسول سمجھ آئے گی تو پھر بات رسول بھی سمجھ آئے گی۔ ذات رسول ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہاں سے سمجھ میں؟ ہوشیار توجہ، ارشاد فرما محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کے صحابہ ہیں، کیا کمال کے لوگ ہیں، آپس میں مہربان، کافروں کے لیے سخت، ان کے رکوع دیکھو، ان کے سجدے دیکھو، وہ اللہ کی رضا کے طالب، تورات و انجیل میں ان کی مثالیں ذکر ہیں، یہ پیغمبر کی کھیتی ہیں کھیتی۔ صحابہ کی یہ ساری تعریفوں سے پہلے کیا چیز ذکر فرمائی؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ ہوشیار، صحابہ آپس میں مہربان، رحم دل، رکوع سجدوں، عبادت والے، سارا کچھ اپنی جگہ پر، لیکن یہ سارا حسن ان میں آیا کہاں سے؟ پیغمبر کے ساتھ ہونے کی وجہ سے، ورنہ تو سجدے شیخ عبد القادر جیلانی بھی بہت کرے، رکوع اور ساری رات کھڑا ہونا تو معین الدین چشتی اجمیری بھی بہت کرے، دوسرے اولیاء اللہ، غوث، قطب، ابدال، فقہا، بزرگان دین، تابعین، پوری امت مل کر سجدے کرتی رہے، لیکن صحابہ تو صحابہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ان آنکھوں سے چہرہ نبوت دیکھا۔
والذین ما سجدے کرنے والے قیامت تک آئیں گے، عبادت کرنے والے، اللہ اللہ کرنے والے، حج کرنے والے، لیکن جس نے ایک لمحہ ذات رسول کے ساتھ گزار دیا اس کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو کیا چیز سمجھ آئی کہ پہلے ذات رسول؟ ہوشیار، یہ پیغمبر کی عزت اور عظمت۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، امت پیغمبر کی عظمت دل میں رکھنا، خبردار کبھی بھی پیغمبر سے آگے مت بڑھنا۔ یا اللہ ہم پیغمبر سے آگے بڑھ بھی کیسے سکتے ہیں؟ فرمایا فزیکلی نہیں، ہوشیار، فزیکلی نہیں، تمہیں تو یہ سہولت ہی نہیں، وہ تو صدیوں پہلے پردہ فرما گئے۔ پیغمبر سے آگے بڑھنے کی شکل یہ ہے جہاں پر پیغمبر کی بات آ جائے چپ ہو جانا، اپنی بات نہ کرنا۔ یہ ہر بڑے کا حق ہے، ہر بڑے کا حق۔ جب نبی کی بات سامنے آ گئی، کسی نے بتا دیا، چاہے وہ خود عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، پرلے درجے کا گناہگاری کیوں نہیں ہے، لیکن جب اس نے بتا دیا میاں قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے، پیغمبر کی بات سامنے آ گئی، آگے سے بولنا نہیں۔ عمل نہ کر سکو تو یہ عملی کوتاہی ہے، اللہ توبہ کی توفیق دے دے، عمل ہو جائے گا۔ لیکن نبی کی بات آ گئی، اپنی عقل دوڑائی، اس میں چوں چرا کی، اس میں چونکے چناچے کیا، اس میں اگرچہ مگرچہ کیا، پھر خیر نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پیغمبر کی عظمت یہ ہے، اے امت محمد پیغمبر کی آواز سے اونچی آواز نہ ہو۔ فزیکلی تو آج یہ بھی ممکن نہیں، ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ جب پیغمبر کی بات آ گئی تو اس سے اوپر کسی کی بات نہیں، بادشاہ ہو تو ہو، بڑے سے بڑا علامہ ہو تو ہو، بڑے سے بڑا مورخ ہو تو ہو، کوئی بھی ہو، رکھے اپنی بادشاہت، اپنی تاریخ، اپنا علم و فلسفہ اپنے پاس، ہمارے لیے ہمارے پیغمبر کا ارشاد سب سے اوپر۔ میرے محترم دوستو، ایک امتی کی نبی کے ساتھ تعلق کی دو بنیادیں ذکر کر دی۔ فالذین آمنوا بھی، نبی کے ساتھ تعلق بنانا ہے تو ایمان لانا ہوگا، ایمان بالرسول۔ دوسری بنیاد عزروہ، پیغمبر کی عظمت دل میں لانی پڑے۔ یہ سیڑھیاں ہیں، اوپر دیکھتے۔ نبی کے ساتھ امتی کے تعلق کی تیسری بنیاد ذکر فرمائی، وَنَصَرُوهُ، پیغمبر کی مدد کرنا۔ پیغمبر سے تعلق بڑھانا ہے تو ایمان لانے کے بعد، پیغمبر کی عظمت دل میں لانے کے بعد، پیغمبر کی نصرت کرنا، مدد کرنا۔ نصرت اور مدد کے لیے میں ایک دیہاتی سا جملہ چن رہا ہوں، وقت کو دیکھتے ہوئے۔ اگر میں اور آپ کسی سے مدد چاہیں تو آسان لفظوں میں کیا کہتے ہیں؟ میرے موڈے نل موڈا لا کے کھلونا، ٹھیک؟ فلاں نے مدد کی، کیا مطلب؟ ہر مشکل میں میرے ساتھ رہا، میری آواز بن گیا، میری ہی بات کرتا تھا، میرے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو گیا۔ فرمایا اے امت محمد، نبی کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، ایمان لاؤ گے، ایمان لانے کے بعد نبی کی عظمت دل میں ہوگی، عظمت دل میں ہونے کے بعد پیغمبر کی نصرت کرو گے۔ کیا مطلب؟ پیغمبر کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جاؤ گے، پیغمبر کی آواز بنو گے، آواز۔ پیغمبر جس کام کے لیے تشریف لائے اس کام کو آگے بڑھاؤ گے، پیغمبر جو بات دے کر گئے وہ بات امت تک پہنچاؤ گے۔ پیغمبر دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد پوری امت کے ذمے لگا کر گئے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبَ، جو موجود ہیں میری امت، جو باتیں مجھ سے سن لی ان تک پہنچانا جو موجود نہیں۔
اب پیغمبر کی نصرت فزیکلی ممکن نہیں، اس صورت میں ممکن ہے کہ جس کام کے لیے پیغمبر تشریف لائے وہ کلمہ باقی امت تک پہنچانا، جس نماز کے لیے پیغمبر تشریف لائے اس نماز پر باقی امت کو لانا، جو رکوع اور سجدہ، جو قرآن اور ذکر و اذکار، جو سچ اور دوسری اخلاقی خوبیاں پیغمبر جو دین لے کر آئے، وہ کھانا، وہ پینا، وہ سونا، پیغمبر کا ہر طریقہ، اس طریقے پر خود بھی آنا، دوسروں کو بھی لانا، پیغمبر کا پرچم سر بلند کرنا، پیغمبر کے رنگ میں خود بھی رنگا جا کر پوری انسانیت کو نبوی محمدی رنگ میں رنگنا، یہ پیغمبر کی نصرت۔ جو جتنا پیغمبر کی نصرت کرے گا، پیغمبر کے دین کی نصرت، پیغمبر کے کام کو آگے بڑھانا، دین اسلام کے دشمنوں مخالفوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جانا، جتنا نبوت کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوگا اتنا تعلق بڑھے گا۔ میرے محترم دوستو، امتی کے پیغمبر کے ساتھ تعلق کی چوتھی بنیاد، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو میرے اور آپ کے تعلق بھی انہی چیزوں سے بڑھتے ہیں۔ چوتھی بنیاد، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، الفاظ میں پھر دوہرا دیتا ہوں، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، امتی کا نبی سے تعلق بنے گا ایمان لائے، ایمان بالرسول، وَعَزَّرُوهُ، امتی کا نبی سے تعلق بڑھے گا، پیغمبر کی عظمت دل میں آئے گی، وَنَصَرُوهُ، امتی کا نبی سے تعلق بڑھے گا، پیغمبر کے کام، پیغمبر کے دین کو آگے بڑھائے گا۔ چوتھی چیز، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، نبی کے ساتھ تعلق کی چوتھی بنیاد یہ ہے، نبی کے سینے پر جو قرآن اترا، نبی کے سینے پر جو وحی الہی نازل ہوئی، نبی کا سینہ جو علم الہی کا خزینہ بنا، قرآن پاک کا لفظ نبی کا سینہ جو نور الہی کا چشمہ بنا، اس سینہ الہی سے قرآن پاک کا لفظ لے کر زندگی ساری قرآن کے تابع کرے گا۔ یہاں جو ہوشیار رہیں گے کروڑوں کی بات پائیں گے۔ بات ہو رہی تھی نبی کی، نبی کے ساتھ تعلق بڑھے گا، پوری توجہ، نبی کے ساتھ تعلق بڑھے گا، نبی پر ایمان، نبی کے ساتھ تعلق بڑھے گا، نبی کی عظمت، نبی کے ساتھ تعلق بڑھے گا کہ جب تیسری چیز نبی کی نصرت، اور چوتھے تعلق کی بنیاد ذکر کر دی قرآن۔ یہ کیا بات پوری پہلی تین چیزیں نبی کے ساتھ تعلق بڑھے، نبی والی، چوتھا قرآن۔ کیوں؟ اماں عائشہ سے کسی نے پوچھا، اماں جان بتائیے میرے پیغمبر کیسے تھے؟ آپ کو ان کی شریک حیات قریب سے دیکھا، سیکھا، پرکھا۔ اماں جان نے لمبی چوڑی بات نہیں فرمائی، تین لفظ بولے، نبی کی پوری سیرت بتا دی۔ اماں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، میرے پیغمبر سارے کا سارا قرآن تھے۔ قرآن مقدس اللہ کا علم لفظوں میں، پیغمبر کی ذات قرآن مقدس اللہ کا چلتا پھرتا قرآن۔ قرآن مقدس کی عملی صورت، تھیوری جسے کہتے ہیں، وہ قرآن مجید، اور قرآن مجید کی پریکٹیکلی صورت وہ پیغمبر علیہ السلام کی ذات پاک۔ قرآن مجید الفاظ اللہ کا علم، اور ان الفاظ کا نمونہ اللہ کے محبوب۔ اس لیے فرمایا پیغمبر کی اتباع ویسے کرنا جیسے قرآن ہے، اور قرآن کو ویسے ماننا جیسے پیغمبر ہے۔ یوں تعلق بڑھتا چلا جائے گا، اور اگر آپ بہت ہوشیار ہیں
تو قرآن پاک کا جو یہاں تعارف کے طور پر لفظ ذکر فرما وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس قرآن کی پیروی کرنا، اس نور کی پیروی کرنا جو آپ کے ساتھ اترا ہے۔ قرآن کو نور کہا گیا، روشنی کہا گیا۔ روشنی میں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک بات یہ کہ روشنی کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب سورج نکلے، کوئی سیاںا آپ سے پوچھے کہ جناب علی سورج نکلا یا نہیں، میڈیکلی فٹ بھی ہو، دیکھنے والا بھی ہو، خدا نہ خواستہ معذور نابینا نہ ہو، آنکھیں کھلی ہیں دیکھ رہا ہے، اور پھر آپ سے پوچھتا ہے سورج نکلا یا نہیں؟ آپ نے کہا نکلا، وہ کہے کیسے مجھے سمجھاؤ، تو آپ اسے سمجھانے بیٹھ جائیں گے؟ سر ہلاؤ بھائی، سمجھانے بیٹھیں گے اسے کیا کہیں گے؟ اور میاں سورج نکلا ہے، یہ ارد گرد دیکھ نہیں رہے، جب سورج نکلتا ہے تو سمجھانا نہیں پڑتا، ارد گرد دیکھ کر خود ہی پتہ چل جاتا ہے۔ سورج اپنی روشنی سے پہچانا جاتا ہے، سورج آئے تو روشنی آئے ہی آئے۔ قربان جائیں قرآن پاک کے لفظوں پر، فرمایا پیغمبر کی اتباع کرنا اور اس نور کے پیچھے چلنا جو پیغمبر کے ساتھ ہم نے اتارا۔ قرآن پاک اور قرآن ایسا نور ہے کہ اس کی روشنی سمجھانے کے لیے کسی دوسری بات کی ضرورت نہیں۔ قرآن نور، یہ دلیل بھی خود ہی، قرآن روشنی، یہ دلیل بھی خود ہی، کوئی سمجھنے سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ کوئی اپنی آنکھیں بند کر لے یا کوئی آنکھوں سے محروم ہو، اسے قرآن پاک کا نور اور روشنی نظر نہ آئے یا قرآن اسے نور اور روشنی نہ بخشے تو اس کی قسمت۔ روشنی میں دوسری بات بھی ہوتی ہے، روشنی اپنی ذات کے لیے بھی روشنی ہوتی ہے، دوسروں کے لیے بھی۔ اب ایسا تو نہیں کہ سورج اس کی وہ ٹکیا میری طرف دیکھو وہ خود ہی چمکتی ہے، دوسروں کو چمکاتی نہیں، ایسے کبھی دیکھا؟ سورج چمکے گا بھی چمکائے گا بھی، ہوشیار، سورج روشن بھی روشن کرنے والا بھی، الحمد سے والناس تک پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک پر اترنے والا قرآن پاک اللہ کا نور ہے، چمکتا بھی ہے چمکاتا بھی، روشن بھی ہے روشن کرتا بھی ہے۔ ایک ایک لفظ اللہ کا نور، چمکنے والا چمکانے والا۔ میرے محترم دوستو، قرآن پاک کو سینے سے لگانا پیغمبر کے ساتھ تعلق کی چوتھی بنیاد ہے۔ جس نے قرآن پاک کو سینے سے لگا لیا، میرا ایمان یہ ہے دنیا میں بھی سینہ روشن، دماغ روشن، زندگی روشن۔ آج کہتے ہیں نا کچھ سمجھ نہیں ہوندی، ہر پاسے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ٹھیک؟ کہتے ہیں نا سمجھ نہیں آ رہی طبیعت کیوں پریشان ہے، کہتے ہیں نا سمجھ نہیں آ رہی دل کیوں اداس ہے، کہتے ہیں نا سمجھ نہیں آ رہی کی فیصلہ کریے، کہتے ہیں نا سمجھ نہیں آ رہی کیڑے پاسے جائیے۔ کہتے ہیں کئی ایسے بھی کہتے ہیں، بدنصیبی کہوں گا، ایسے بھی کہتے ہیں جب تفصیلات پوچھے کہتے ہیں سمجھ نہیں آئی کس طرح بیوی کو طلاق دے دی۔ میرے محترم دوستو، یہ ہر طرف ناسمجھی کی فضا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اندر اندھیرا ہے۔ علم تو زیادہ ہے، سکولوں کالجز تو زیادہ ہیں، ڈگریز تو زیادہ ہیں، پڑھائیاں لکھائیاں تو زیادہ ہیں، کہاں تھی 20 سال پہلے یہ پڑھائیاں؟ لیکن آج کچھ سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ اندر اندھیرا ہے۔ المؤمن ينظر بنور اللہ، آنکھوں والا میڈیکلی طور پر آنکھوں سے دیکھتا ہے، ایمان والا اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اندر روشن ہوتا ہے۔ ایمان یہ ہے قرآن چمکنے والا چمکانے والا، قرآن سینے سے لگا لو، سینہ بھی روشن، دماغ بھی روشن، آنکھیں بھی روشن، زندگی بھی روشن، سب دکھے گا، سب سمجھ آئے گا، قبر بھی روشن، حشر بھی روشن، جنت بھی روشن۔ پیغمبر سے تعلق کی 4 بنیادیں، فالذین آمنوا، ایمان بڑھائیں گے نا انشاءاللہ،
پیغمبر سے تعلق کی دوسری بنیاد پیغمبر کی محبت عظمت بڑھانا، بڑھائیں گے نا انشاءاللہ۔ پیغمبر سے تعلق کی تیسری بنیاد نصرہ، پیغمبر کے دین کو آگے پھیلانا، پھیلائیں گے انشاءاللہ۔ نمازی دوسروں کو نماز پر لائیں گے انشاءاللہ، قرآن پڑھنے والے گھر کو قرآن پر لائیں گے نا انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، پیغمبر کے ساتھ تعلق کی چوتھی بنیاد پیغمبر کے ساتھ اترے نور سے سینہ روشن کرنا، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ سمجھ دے۔